دونوں گمراہیوں سے پناہ مانگی گئی، اس سے بھی کہ اللہ کا غضب، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالی کسی انسان کو گمراہی پر چھوڑ دے۔ اس گمراہی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ کوئی انسان عقیدے کے اعتبار سے گمراہ ہو جائے، اور یہ قسم زیادہ شدید ہے۔ مثلاً ایک انسان کا یہ خیال ہو جائے کہ دنیا میں تمام مذاہب یکساں ہیں، عیسائیت، یہودیت، اسلام، یہ سب کی سب چیزیں یکساں ہیں، تو یہ گمراہی کی شدید ترین قسم ہے، حتیٰ کہ اس کے پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ایسے شخص کا ایمان مشکل سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک تمام مذاہب حق پر ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی چیز اللہ کے ہاں قیامت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ کوئی شخص اگر قیامت کے دن فرض کر لو پوری کائنات سونے کی بنی ہوئی پوری زمین فدیے میں پیش کرے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ قبولیت کی چیز ایک ہی ہے، اور وہ ایمان ہے، اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح چیز پر زندگی میں قائم رکھے، اسی پر موت دے، اور قیامت کے دن اپنے مقبول، اپنے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ عقیدے میں اس سے کم درجے کی گمراہی آ جاتی ہے، کفر کے علاوہ عقیدے میں بدعات آ جاتی ہیں۔ عقیدے کی بدعات میں بہت سی چیزیں شمار کی گئی ہیں جو انشاءاللہ اپنے اپنے موقع پہ آیات کی تفسیر میں آ جائیں گی، تو وہ بھی ایک گمراہی۔ اور گمراہی کی دوسری قسم اعمال سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان اعمال ایسے کرنے لگے جو گمراہی پر مشتمل ہوں، چاہے وہ انجانے سے کرے لیکن گمراہی کا اثر ہو کر رہتا ہے۔ مثلاً کسی انسان کو غلط راہ دکھانا، مثلاً راستے میں جو نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں مٹا دینا، مثلاً کوئی انسان کوئی ضرورت بیان کرتا ہے تو اس کے معائب کو بیان کرنا، لوگوں میں اس کی عزت کو کم کرنے کے لیے یہ گاتے پھرنا کہ فلاں انسان کو فلاں چیز کی ضرورت پیش آ گئی تھی اور وہ ہم سے یوں کہہ رہے تھے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو گمراہی کی ہیں۔ ان تمام گمراہیوں میں ایک شدید گمراہی یہ ہے کہ کوئی انسان صحیح راہ کو پوچھنے آئے اور اس انسان کو غلط راہ بتا دی جائے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ جتنی بھی دلالت جس وقت تک اس گمراہی پر قائم رہے گا، کوئی جس نے دلالت کی ہے، اسے بتایا ہے، اسے بھی اس گناہ میں حصہ ملے گا، اور اللہ کے ہاں اس کی پوری پوچھ ہوگی۔ اس لیے انسان گمراہی کے راستے نہ کھولے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی تدبیر اختیار نہ کرے، اور کوئی کام بھی ہو تو سوچ لے کہ اللہ نے شریعت میں اس کی کتنی اجازت دی ہے، شریعت نے کیا چیز بتلائی ہے۔